نہیں کرائے، جس کی وجہ سے 5 سال جب گزر جائیں تو شاید الیکشن کمیشن بھی قانونی طور پہ بے بس ہو جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ حتمی کارروائی کرے اس سیاسی جماعت کے خلاف۔ تو اس حوالے سے اس کی نشاندہی ایک معزز الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے لیے اب کیا راستہ ہے، کیونکہ قانونی طور پہ 5 سال کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے اور اس کا رجسٹریشن اور جو انلسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو تجاویز دی ہیں، جس پہ اگلی پیشی پہ ہم تفصیلی طور پہ انشاءاللہ بحث بھی کریں گے، وہ یہ تھی جو ہم نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے نوٹس میں لائے ہیں، اور آج اس کی ایک کاپی جو پی ٹی آئی کی خود ساختہ قیادت ہیں ان کے حوالے بھی کی گئی، اور لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مئی میں ایک خط لکھا تھا اس خود ساختہ قیادت کو، جس میں ہم تمام جو 5 پی ٹی آئی کے فریق ہیں ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ان کو آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ جو خود ساختہ لوگ ہیں یہ جو جس راستے پہ چلے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جس کا قبضہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈبوئیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈبونے کے خالق ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ لکھ کے تجویز دی ہے کہ فروری 8 جو قومی الیکشن تھے اس میں ایک تعطل تھا۔ تعطل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں تاریخ طے ہونے میں ایک تعطل تھا، تو سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی، جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، جس کا برملا وہ خود اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ یہ پارٹی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، ہم اس کے بانی اراکین ہیں، ہم اس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ موقع اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا، ہم نے تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان قیادت کے سامنے رکھے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے یہ ہماری تجویز لے کے جائیں کہ وہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کریں، ہم اپنے ایک وکیل کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور پارٹی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بنے، اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ان پکچر رکھا جائے، اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے۔ یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے، جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے۔ یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں، اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے
नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी इमामत को कबूल कर रहे हैं। कभी कोई सहूनी एजेंट जो है, मेरे बकौल नहीं, इनके अपने जिनकी आजकल उनको रहनुमाई है, कभी वो पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं। ये हमारी सियासत का अलमिया है कि एक तरफ तो ये इस हद तक चले जाते हैं इल्ज़ामात में, और दूसरी तरफ ये फिर अपनी मसलियतों के लिए ये हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जेन्युइन पीटीआई के नुमाइंदे नहीं हैं। ये एक कब्ज़ा ग्रुप है। ये कब्ज़ा ग्रुप जो है, ये पीटीआई को चंद ओहदे और दूसरे मुराद के लिए इन्होंने पीटीआई को दांव पे लगा दिया है। हमारी हद्दुल वसा आखिरी वक्त तक ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनकलाबी जमात बनी थी, जो वर्करों की मर्जी और वर्करों के इख्तियार से चले, उनके मुंतखब नुमाइंदे सामने हो और वो नुमाइंदे फिर पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें इन मुख्तलिफ फोरम्स पे। ये वो जंग है, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये हम इससे पीछे हटेंगे नहीं और इनको छोड़ेंगे नहीं, और ये जहां छुपेंगे हम इनके पीछे जाएंगे। ये जो मर्जी कर लें। ये अब हतमी फैसला जो है, हमने एक हतमी सजेशन, एक मसालियत का रास्ता रख दिया है, और अगर ये उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आज जो हमें इशारे मिले हैं तो ये पार्टी मजीद डूबेगी, और उसके जिम्मेदार ये वकला का लाहौरी ग्रुप है। जैसा कि आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जनवरी 13 का फैसला था, उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी कल, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। और जो इन्होंने वहाँ पे रवैया अपनाया वो आला अदालतों की तज़हीक के बराबर है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुडिशल पावर चाहते हैं। ये अदलिया, आज़ाद अदलिया नहीं चाहते। ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं चाहते। जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकते, अपने घर में अपने वर्करों को हक और उनका इंसाफ नहीं दे सकते, ये कौम के साथ क्या इंसाफ करेंगे। तो मैं ये ज़रूर आज के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो जंग है, जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ेंगे, इस जमात को बचाने की कोशिश करेंगे, और इसमें जमहूरियत और जो बुनियादी असूल जिसके तहत ये जमात बनी थी उसको दोबारा कायम करने के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।